السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تقاضۂ محبت کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی ماما آپ نے بلایا تھا؟ وہ اپنے ماما بابا کے روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اظہر صاحب ڈرائیور کے ساتھ اس کو چھوڑ کر گئے تھے کیونکہ وہ سب گاؤں جانے لگے تھے۔ جی بیٹے جی، آپ سے ضروری بات کرنی تھی، ہم نے ادھر آئے ہمارے پاس۔ اس کے بابا نے اپنے پاس بلاتے پیار سے کہا تھا، وہ ان کے پاس جا کر بیٹھتی لاڈ سے سینے پر اپنا سر جما گئی۔ کیسے گزرے وہاں دن؟ سب ٹھیک تھے نا؟ اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولے تو وہ سر ہلا گئی۔ جی سب بہت اچھے تھے، جہانگیر بھائی کے ساتھ آتی جاتی رہتی تھی، پھر اصفہان بھائی اور جہانگیر بھائی کے کہنے پر ان کے گھر ہی رک گئی۔ وہ ان کو سرسری سا بتانے لگی، اپنی ماما سے تو وہ روز بات ہوتی تھی اس کی، اور وہ ان کو بتا بھی چکی تھی پہلے سے ہی سب۔ اور جس کے لیے وہاں گئی تھی وہ کیسے تھے، انہوں نے کیف کا نام لیے بغیر اس کے بابت دریافت کیا۔ اب تو وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی ایسا ویسا کام نہیں کرتی، لیکن ہے بہت ہی کوئی سڑیل قسم سے۔ باقی سب سے تو ہنسی مذاق میں بات کرتے تھے، بس مجھ سے بات کرنے پر جانے ان کو کیا ہوتا تھا وہ منہ بناتی ہوئی بتانے لگی، جس پر اس کی ماما کے ساتھ ساتھ بابا بھی مسکرائے۔ وہ اپنوں کے ساتھ ذرا گھل مل کر رہتے ہیں نا، تبھی تم کو سرد مہری دکھاتا ہوگا۔ وہ اس کی ماما نے کیف کی بھرپور حمایت کی۔ میں کوئی غیر تو نہیں تھی، ان کی بھابھی کی بہن تھی، وہ برا مناتے ہوئے بولی۔ لیکن وہ تب غیر ہی سمجھتا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ اسے اپنا بنا لیں ہم۔ وہ تمہید باندھتے ہوئے ڈھکے چھپے لفظوں میں بولے کہ رمشا کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ اپنا کیسے بنانا ہے ان کو؟ کیا بھابھی بھائی بنا رہے ہیں میرا؟ وہ استہزیہ مسکراتی ہوئی بولی کہ اس کی ماما آنکھیں دکھائیں، کتنا فضول بولتی ہو تم، آپ اس کو سیدھی طرح بتائیں، خواہ پہلیاں بنا رہے ہیں۔ اب کی بار اس کی ماما سنجیدگی سے بولیں تو اس کے بابا نے کہنا شروع کیا، بیٹا انہوں نے ہم سے آپ کا کیف کے لیے رشتہ مانگا ہے، جو ہم نے ہاں کر دی ہے۔ وہ بنا کوئی ادھر ادھر کی بات کیے بولے تو وہ سناٹوں میں آ گئی۔ اس کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو کچھ۔ جی وہ ناسمجھی سے بولی، اظہر صاحب کیف کے والد نے آپ کا ہاتھ مانگا ہے اپنے بیٹے کے لیے، اصفہان اور زوفا سے مشورہ کر کے ہم نے ہاں کر دی۔ وہ نارمل انداز میں مسکرا کر بتانے لگے، کیونکہ انہیں اس رشتے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جبکہ رمشا کا حال جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا تھا۔ وہ ہونک بنی اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ تو بہت سڑیل ہیں، مجھ سے تو صحیح سے بات بھی نہیں کرتے۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، بیٹا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ اپنوں میں گھل مل جاتا، تو جب آپ بھی ان کی اپنی بنیں گی تو وہ آپ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کی بار وہ رسان سے سمجھانے لگے تو رمشا نے اس بات میں سر ہلایا، کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے، یا جب تک آپ وہاں تھی کوئی غیر اخلاقی حرکت کی ہو؟ اس کی ماما نے سنجیدگی سے پوچھا، جس سے کچھ جاننا چاہا ہو۔ رمشا نے جھٹ سے نفی میں سر ہلایا، نہیں ماما ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی، وہ بس کام کی بات پر مجھ سے مخاطب ہوتے تھے ورنہ نہیں۔ اور ان کو تفصیلاً بتانے لگی، بھلا کیف کیوں ایسی حرکت کرے گا جبکہ وہ سب کو اچھے سے جانتی تھی اور انکار کرنے کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی، تو اگر وہ شادی کی بات کریں تو ہم رضامندی دے دیں ان کو، اس کے والد نے پوچھا۔ تو رمشا ایک پل کے لیے چونکی، شادی اتنی جلدی؟ وہ حیران ہوئے بنا نہیں رہی تھی۔ جی بیٹا وہ جلدی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اس کا کوئی اعتراض ہے تو بتا دیں، ہم تھوڑا وقت لے لیتے ہیں، ویسے بھی زوفا آپ کے قریب ہوگی۔ تو اس کی ماما نے نرمی سے بات کہی، نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ وہ مسکرا کر بولتی، ان کو خوشی کی لہر دے گئی تھی۔ اس کے والد نے اس کے سر ماتھا چوما اور ماما نے بھی اس کو گلے سے لگایا۔ حیام بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اچھی دوست ہے آپ کی، اور اس سے تو اداسی بھی نہیں ہوگی، وہ گلے لگاتے ہوئے بولی۔ تو رمشا محض سر ہلا گئی، مطلب جو میرا پیشنٹ تھا اب میں ان صاحب کی بیوی بننے جا رہی ہوں؟ وہ دل میں سوچتی ہوئی ایک بار ہنسی تھی۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ کیف خیام کو پسند کر کے شادی کرنے والا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا جو وہ اس کی بھابھی بن گئی۔ کیف کا خیام کے ساتھ وہ رویہ دیکھ چکی تھی، وہ بالکل اس سے نارمل بات کرتا تھا، کبھی بھی کچھ جتایا نہیں تھا، اور سب سے ضروری بات کیف اپنی زندگی میں خوش تھا، اور خیام اپنی زندگی میں جہانگیر کے ساتھ خوش تھی، تو وہ بھی مطمئن تھی اس رشتے سے، تبھی حامی بھر لی تھی۔ خیام جب صبح اٹھی تو جہانگیر بیڈ پر موجود نہیں تھا، وہ بیٹھی ہوئی اپنے بال باندھنے لگی۔ جب جہانگیر کی شرٹ اس نے سامنے صوفے پر دیکھی، وہ چلتی ہوئی صوفے کے پاس آئی، شرٹ اٹھا کر دیکھا جس پر تھوڑا سا خون لگا ہوا تھا۔ وہ خون کو دیکھتی حواس باختہ سی ہو گئی، جہانگیر کی فکر ستانے لگی۔ وہ آواز لگاتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی، یہ سوچ کے کہ شاید وہ باہر ہو، لیکن باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز سنتے وہ رک گئی، یعنی وہ بات لے رہا تھا۔ آصم آپ بات لے رہے ہیں؟ اس کی شرٹ کو پکڑتے وہ باہر
بات کے باہر کھڑی ہوتی ہوئی پوچھنے لگی جب اندر سے اس کی سنجیدہ سی آواز ابھری، اندر آ کر دیکھ لو۔ وہ اس کی بات سنتے وہ بری طرح سٹ پٹائی، سیدھا جواب بھی دے دیا کریں کبھی۔ وہ منہ بنا کر طنزیہ بولی، بی بی جی یہ صاحب کے کپڑے ابھی آپ کی بہن نے دیے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو حیام نے دیکھا ملازمہ جہانگیر کے کپڑے اس کو دے رہی تھی، وہ جو زرگل نے دیے تھے۔ عاصم آپ کے کپڑے میں نے یہاں باہر ہینگ کر دیے ہیں۔ وہ بات کے باہر اس کے کپڑوں کو ہینگ کرتی خود اپنے ایک ڈریس لیتی ساتھ والے باتھ روم میں چلی گئی اور خود بھی فریش ہو جائے۔ آج اس کی طبیعت ٹھیک تھی۔ وہ چینج کر کے جب واپس آئی تو عاصم ڈریسنگ کے آگے کھڑے ہو کر اپنے بال بنا رہا تھا۔ حیام مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی اپنے بال سلجھانے لگی۔ آج ہم نے واپس گاؤں جانا ہے نا؟ بالوں کو آگے کی طرف کرتے کیے بغیر اس کو دیکھتے وہ عام سے لہجے میں بولی، آج گاؤں جائیں گے، پھر کل صبح واپس شہر میں تو اور تم؟ وہ سر ہلاتا ہوا بولا اور اچانک ہی حیام کی کمر سے پکڑتے اسے اپنے قریب کر گیا کہ وہ اچانک افتاد پر دل تھام کر رہ گئی۔ آپ کے بال جو پہلے ہی آگے تھے وہ بکھر کر چہرے پر آ گئے۔ رات کو اتنے لیٹ روم میں کیوں آئی؟ وہ سرد لہجے میں بولا کہ حیام نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ آپ بیٹھی باتیں کر رہی تھی تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے حصار میں کھڑی اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، طبیعت کیسی ہے؟ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی، کیونکہ وہ جن نظروں سے دیکھ رہا تھا اس سے اس کے گال دہک اٹھے تھے۔ تبھی وہ اس کے سینے پر سر رکھتی اپنے لیے جائے پناہ بنانے گئی۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ آہستہ سے اس کے سینے پر انگلیاں پھیرتی ہوئی بولی تو جہانگیر نے اپنے بازو سے گرد لپیٹے، شہر جا کر پراپر چیک اپ کے لیے بھی جانا ہے تو جلدی واپس آ جائیں گے۔ اوکے۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے وہ نرمی سے بولا، اس کی تھوڑی کو چوم گیا جس پر وہ سرخ پڑتی محض سر ہلا گئی۔ آپ کا زخم کیسا ہے؟ آپ کی شرٹ سے بے خون بھی لگا ہوا تھا۔ اچانک یاد آنے پر وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ہاں زخم ٹھیک ہے اور شرٹ سے شاید رات کو خون لگ گیا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، وہ نارملی انداز میں بتاتا ہوا اس کے بالوں کو کندھے سے پیچھے کمر پر پھینک گیا۔ اس کی شفاف گردن اب وادی تھی جو اسے مزید بہکا رہی تھی۔ آہستہ سے اس کی گردن پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرتا ہوا وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو سرخ پڑتی نظریں جھکائے کڑی تھی۔ ہم کو معلوم نہیں محبت کے تقاضے، لیکن ہم نے تیرے سوا ہر بات بھلا رکھی ہے۔ وہ نرمی سے جھکتا اسی گردن پر اپنے لب رکھ گیا کہ حیام اس کی پرحدت لمس محسوس کرتے سختی سے آنکھیں میچ گئیں۔ تمہیں بخار ہو رہا ہے؟ پھر سے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا ذو معنی لہجے میں بولا تو حیام جھٹ سے آنکھیں کھولے اس کو دیکھنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے نظریں چراتی نفی میں گردن ہلا گئی۔ اپنی ادائیں دکھا کر کسی دن جان لے لوگی؟ وہ اس کی حیا سے جھکی پلکوں کو دیکھتا وہ مخمور سی سرگوشی کرتا ہوا اس کے ماتھے کو محبت سے چومتا اس سے فاصلے پہ ہوا تو حیام گہرے سانس بھرتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کو سختی سے تھام گئی۔ اور آپ کسی دن اپنی قربت سے میری جان نکال دیں گے؟ وہ دل میں سوچتی گہرا سانس بھرتی برش اٹھائے بیڈ پر بیٹھ گئی، کیونکہ کھڑے ہونے کی سکت ابھی باقی نہیں تھی۔ بھلا ہم ملے بھی تو کیا ملے، وہی دوریاں وہی فاصلے، نہ کبھی ہمارے قدم بڑھے نہ کبھی تمہاری جھجک گئی۔ میرے سامنے نہ باندھا کرو بالوں کو حیام۔ وہ اپنے بالوں کی چٹیاں کرنے لگی تو جبھی اس کی سنجیدہ سی آواز ابھری جس پر حیام نے نظریں اس کی جانب اٹھائیں جو صوفے پہ بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا۔ ابھی نیچے ناشتہ کرنے جانا ہے ہم نے، اس لیے باندھ رہی ہوں۔ وہ مسکراہٹ دباتی ہوئی بولی اور اپنے بالوں کی چٹیاں میں باندھنے لگی۔ جہانگیر نے ایک نظر اس کی کمر پر جھولتی اس کی لمبی چٹیا کو دیکھا جو دوپٹے کے حالے سے باہر جھانک رہی تھی۔ چلیں؟ وہ اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے اس کی جانب آتی ہوئی بولی۔ وہ ہنکارا بھرتا ہوا اٹھا اور اچانک اس کے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی اس کے رخسار پر جارحانہ پیار کرتے ہوئے دور ہٹا کے وہ اسٹل ہوتے سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ یہ ابھی ہوا کیا ہے۔ چلیں؟ وہ اپنی مخصوص کن مسکراہٹ لیے اس سے بولا تو وہ ہوش میں آتی ہوئی اس کو دیکھنے لگی جو آنکھوں میں شریر چمک لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ جی چلیں؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی اور آہستہ سے اپنے رخسار پر ہاتھ رکھا جو یقیناً سرخ ہو چکا تھا۔ وہ کبھی کبھی اتنے بے باک ہو جاتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی عاصم جہانگیر ہے جو کلاس میں سرد پڑھ لیے گھومتے ہیں۔ وہ سوچتی ہوئی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ آپ کو درد تو نہیں ہوگا نا؟ اترتے ہوئے وہ متفکر ہوتی پوچھنے لگی جس پر اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تمہارا جب ساتھ ہو تو کوئی درد محسوس نہیں ہوتا، وہ دلکشی سے بولا تو حیام مسکرائے بنا نہ رہ پائی۔ آہستہ سے اس کے قریب ہوتی اس کا بازو تھام گئی سہارا دینے کے لیے، لیکن وہ ٹھہرا اتنا جواں مرد اگر وہ اپنا بوجھ اس پر ہلکا سا بھی ڈالتا تو یقیناً وہ سنبھل نہ پاتی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا مسکرایا تھا۔ اس کی سنگت میں وہ نیچے آیا تو سب ڈائننگ روم میں بیٹھے ناشتہ کرنے کی تیاری میں تھے۔ حیام اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھی تو زوفا نے دادی جان کی ہدایت پر حیام کو دودھ کا گلاس تھمایا۔ پہلے یہ۔ زوفا نے دودھ کی طرف اشارہ کیا تو وہ منہ بناتی تھام گئی۔ وہ کچن میں کھڑی مسکراتی ہوئی ناشتہ بنا رہی تھی جب وہ بنا آواز کی آہستہ سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ بھاؤ! وہ اچانک ہی وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا چیخا تو صنم نے خوف سے چیخ نکل گئی اور ہاتھ میں پکڑا ٹماٹر نیچے جا گرا۔
وہ اچانک ڈر سے اپنے دل پر ہاتھ رکھتی ہوئی اس کی رفتار کو نارمل کرنے لگی، لیکن ڈری ہی اتنی تھی کہ دل کی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ارتسام، وہ ہاتھ میں بیلن پکڑے اس پر غصے سے بھڑکی کہ وہ کہکا لگا اٹھا، ہائے وہ تیرے لبوں کا میرے نام پکارنا! وہ دلکشی سے کہتا ہوا اس کے ہاتھوں کو تھام گیا۔ میرا دل باہر آنے کو تھا، اتنی بری طرح سے ڈری ہوں میں۔ وہ روحان سی ہوئی کہ ارتسام مزید کہکا لگا اٹھا۔ ادھر آؤ میری ننھی سی جان! اس کو ہاتھ لگاتا ہوا وہ ہنسی روکتا ہوا بولا، ہٹیں، آفس کے لیے آپ کو دیر ہو جانی ہو، میری کلاس بھی ہے۔ اس کو دور کرتی وہ نیچے سے گرا ہوا ٹماٹر اٹھاتے ہوئے بولی تو وہ سڑ کھجاتا رہ گیا۔ یار آفس جانے کا دل نہیں کر رہا میرا، وہ منہ بناتا ہوا بولا اور کچن میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن میری ایک ایکسٹرا کلاس ہے، آج میرا جانا ضروری ہے۔ حیام بھی یہاں نہیں ہے تو نوٹس تیار کر لوں، اس لیے بھی وہ بڑے انہماک سے ناشتہ بناتے ہوئے بولی، چلو ٹھیک ہے تو تم تیار ہو جانا، میں چھوڑ آؤں گا، ویسے وہ کل آ جائیں گے واپس۔ ارتسام کرسی سے اٹھتا ہوا اس کا کاٹا ہوا ٹماٹر کا ایک پیس کھاتا بولا تو حیام چوکی، عاصم بھائی چلے گئے گاؤں؟ وہ حیران ہوتی ہوئی پوچھنے لگی، جس پر اس نے سر ہلایا، ویسے ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو تھوڑا ویٹ کر لیتے۔ اب وہ آملیٹ بناتی ہوئی بولی، حیام کی بھی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو اس لیے لینے گیا ہے۔ اس کے بالوں کو اچانک سے کھینچتا ہوا وہ بولا تو صنم گھور کر رہ گئی، حیام کو کیا ہوا ہے؟ اس نے میری بات ہی نہیں ہوئی کافی دن ہو گئے۔ وہ پل میں حیام کے لیے پریشان ہوئی، تمہیں نہیں پتا؟ اس کی لا علمی پر اب ارتسام چوکا، جس نے صنم سے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم خالہ جان بننے والی ہو؟ وہ ایک اور پیس کو اٹھاتے منہ میں رکھتے ہوئے بولا، جبکہ صنم اس کی بات سنتے حیرت کی کیفیت میں چلی گئی کہ کیا واقعی اس نے صحیح سنا تھا؟ مطلب حیام میں خالہ؟ وہ بے یقینی سے بولی تو ارتسام اس کے خوشگوار حیرت دیکھتے کندھے اچکا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ او واو ماشاء اللہ، مجھے کیوں نہیں پتا تھا؟ وہ پل میں اداس ہوئی کہ اسے ابھی یہ بات پتہ چل رہی تھی۔ جب وہ یہاں آئے گی ملنے جائیں گے، ابھی کے لیے تیار ہو جاؤ، یونیورسٹی چھوڑ آؤں پھر میں آفس جاؤں؟ وہ مسکراتا اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا بولا، ویسے کل رات وہ زومائنی سے سرگوشی کرتا بولا کہ آج صنم نے اس کے بازو پر ہاتھ مارتے باز رکھنا چاہا، جس پر وہ کہکا لگا اٹھا اور شرافت سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ صنم اپنے خالہ بننے کا تصور کرتی خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ اپنے کوئی بہن تو تھی نہیں، لیکن حیام اس کی بہن ہی تھی، تو جتنا خوش ہوتی اتنا کم تھا۔ اپنی لاپرواہی پر اس کو دکھ ہوا تھا کہ اس نے حیام سے رابطہ کیوں نہیں کیا، بھلا اس کی خیریت ہی معلوم ہو جاتی، لیکن وہ بہت خوش تھی، اب تو اس کو مزید چھیڑ سکتی تھی، جس کا سوچتے اسے گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ وہ لوگ ناشتے کے بعد اپنی حویلی جانے کے لیے نکلے۔ حیام اور جہانگیر ایک گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ تھے۔ حیام نے بہت باہر کہا کہ ابان کو ان کے ساتھ بھیج دو، لیکن وہ شرمیلا کہاں آ رہا تھا۔ کیف اور زرگل دوسری گاڑی میں تھے جو حویلی سے منگوائی تھی۔ انہوں نے آدھے گھنٹے کے سفر میں حیام پھر سے سو گئی تھی، جبکہ جہانگیر کو واقعی حیرت تھی کہ وہ اس سے زیادہ سو رہی تھی آج کل۔ حویلی پہنچتے ہی اس نے حیام کو اٹھایا تو وہ اندر بڑھے۔ دی جان نے تو محبت سے بلائیں لی، حیام اور جہانگیر کو ہمیشہ کی طرح لتاڑنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر یہاں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ گل تو زرگل کو دیکھتے بھاگتی اس کے گلے لگی، دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی ایک دوسرے کو اتنے سالوں بعد دیکھتے۔ شادی کروا کے چھکا مار بھی لیا تم نے، واہ بھئی! زرگل اس کو چھیڑتی ہوئی بولی تو گل خواہ میں لال پڑ گئی، تم بھی تھوڑی تیاری کر لو، وہ بھی دو بدو بولی کہ زرگل ہنس دی، وہ ابھی ایک کو سنبھالوں یہی 10 کے برابر کا ہے۔ وہ ابان کی طرف اشارہ کرتی بولی جو رستے میں ہی سو گیا تھا، وہ اب تائی جان کی جھولی میں تھا، ٹانگیں سیدھی کروا لیں۔ دی جان کیف کو دیکھتے ہوئی محبت سے بولی، آپ کی بہو عین وقت پر کام آ گئی۔ وہ شرارت سے رمشا کی طرف اشارہ کرتا بولا تو دی جان نے ہلکے سے اس کو چھڑی مار دی، وہ تو فرصت مل گئی، اور تمہیں فرصت مل گئی، آن واسطے بیچاری بچی سوکھ گئی۔ دی جان لگے ہاتھوں جہانگیر کی کلاس لینا شروع کر دی، دی جان میری بھی جان ہی سوکھی ہوئی ہے، جب آپ کی بہو یہاں تھی، اس کے پیچھے ایکسیڈنٹ کروا لیا تھا، وہ بھی دکھی لہجے میں بولتا معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتا ہوا انہیں دیکھنے لگا۔ ان کے پاس مزید بیٹھتے وہ ایسی ہی باتوں میں مصروف ہو گئے اور لڑکیاں اپنی باتیں لے کر بیٹھ گئیں۔ اماد کہاں ہیں؟ زرگل نے اماد کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا، وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں، آتے ہوں گے، اس کے عام سے لہجے پر جواب دیا اور پھر باتوں میں مشغول ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں ہی جہانگیر کے اعصاب پر تھکن واضح ہوئی تو وہ اپنے کمرے میں جانے لگا۔ خان پوتر اوپر نہ جا، یہیں نیچے والا کمرہ لے لے، کوئی اوپر جاتے تکلیف ہوگی۔ دی جان نے اس کو اوپر جانے پر ٹوکا، نہیں دی جان میں بہتر ہوں آگے سے بہت، وہ اس کی طرف، اس طرح میری کثرت بھی ہوگی، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بہو سنبھال لے گی، وہ شریر لہجے میں بولتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جب دی جان کی کرخت آواز حیام کو سنائی دی، حیام پتر جا اس کے ساتھ اور تھوڑی دیر تو بھی آرام کر، وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ جی اچھا کہہ کر جہانگیر کے ساتھ اوپر جانے لگی۔ ذرا برداشت نہیں کہ میں کسی کے پاس بیٹھ کر تھوڑی باتیں کر لوں؟ وہ غصے سے دبی دبی آواز میں اس پر برسی کہ وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں آ گیا۔ حیام اس کو چھوڑ کر جانے لگی جب جہانگیر نے اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لیا اور سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، مجھے جانے دیں ان کے پاس، وہ بے بسی سے بولی تو جہانگیر نے
آگے ہوتے ہوئے کمرے کو لاک کر دیا. سیڑھیاں اترنا چڑھنا تمہارے لیے ابھی ٹھیک نہیں ہے اور آرام سے یہیں آرام کرو. وہ سنجیدگی سے بولا تو حیام لاچارگی سے اس کو دیکھنے لگی جو اپنی جیکٹ اتارتا اب سکون سے اپنی جگہ پر لیٹ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد چلی جانا, ابھی آرام کر لو. وہ پیار سے پچکارتا ہوا بولا کہ وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی. ان کی آمد گاؤں میں پھیل چکی تھی. سبھی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی کہ کیف سائی صحیح سلامت یہاں گاؤں میں آ چکے ہیں. مطلب کہ جہانگیر خان سائی کی جو شادی ہوئی تھی وہ ونی نہیں تھی. ایک طرح سے سب کو خوشی تھی کہ سب یہاں اب کوئی ونی کی رسم نہیں چلے گی. تو دوسری طرف جرگے کے لوگ خفا تھے کہ اس بات پہ کہ ان سے کیوں چھپایا گیا کیف کے بارے میں, جس کے بعد رفاقت خان نے خود سنبھال لی تھی. ابھی کیف کی خبر سنتے آدھا گاؤں تو اس کی خیریت دریافت کرنے آ گیا تھا, جس پر وہ لمحہ بہ لمحہ اکتا رہا تھا اور مدد طلب نظروں سے زرگل کو دیکھ رہا تھا جو گاؤں کی عورتوں کو سوالوں کے جواب دے رہی تھی. زرگل اور گل لالا تو ویسے ہی سب کو بہت پیاری تھی. زرگل اتنے سالوں بعد واپس آئی تھی تو وہ بھی گری ہوئی تھی ان سب خواتین میں, جبکہ خیام مزے سے اپنے کمرے میں نیند کے مزے لوٹ رہی تھی. یہ عادت اسے اب جہانگیر سے مل گئی تھی. وہ نیند زیادہ لینے لگی تھی. کیف تمہارے لیے ایک کال ہے. کمرے میں موبائل رکھا تھا. بالآخر اس کی جان خلاصی ہوئی تو وہ بھی گل کے ہاتھوں جو اس کی رونی صورت دیکھتے ہوئے بہانہ تراشتی ہوئی اس کو یہاں سے لے گئی تھی. شام کے سائے ڈھلنا شروع ہوئے تھے تو لوگوں نے آنا کم کر دیا تھا, جس پر زرگل نے بھی سکون کا سانس لیا. آبان کچھ دیر پہلے اٹھ چکا تھا اور گل کے کمرے میں دعا کے ساتھ ہی موجود تھا. زرگل بھی اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے چلی گئی. کیف تو پہلے ہی جن کی طرح غائب ہوا تھا. جہانگیر لالا کہاں ہے؟ عماد گل کو کمرے میں جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے ہی آ گیا اور جہانگیر کے بارے میں پوچھنے لگا. کمرے میں ہے اپنے. وہ کبٹ کھولتی ہوئی مصروفیت سے بولی. سنیں. وہ فریش ہونے کی غرض سے جب بات میں جانے لگا تو گل کی مدھم آواز پر پلٹ کر دیکھا. وہ مجھے کچھ چیزیں چاہیے. کیف کی شادی بھی آ رہی ہے تو شاپنگ بھی کرنی ہے. وہ ناچتے اس سے قریب آتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تو عماد نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد بازو پھیلائے. تو وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا ایک بار لے جائیں شہر, پھر میں اپنی تیاری تو کر لوں. ورنہ روٹھے پن سے بولی تو عماد جی جان سے مسکرا اٹھا. جانم بس کچھ دن, پھر آپ کو لے چلیں گے. اس کے رخسار کو نرمی سے چھوتے ہوئے محبت پاش لہجے میں بولا تو وہ سر ہلا گئی. شام سے رات ہونے کو آئی تھی جب اسے بھوک نے ستایا. وہ آنکھیں کھولتی ہوئی اٹھنے کی کوشش کرتی لیکن وہ اپنے حصار کو مضبوط کر دیتا, جس پر وہ بے بس ہو جاتی. آج سے مجھے بھوک لگی ہے, چھوڑیں. وہ التجا کرتی ہوئی بولی تو جہانگیر نے اپنی آنکھیں واں کرتے اسے گھورا, جس کے چہرے پر واقعی لگ رہا تھا کہ اسے بھوک ستا رہی ہے. رکو. وہ کہتا اس کو حصار سے آزاد کرتا خود اٹھا اور دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا. حیام بیٹھ کے کنارے پر آتی اس کو دیکھنے لگی جو سامنے موجود راہداری پر لگی ریلنگ سے کسی کو پکار رہا تھا. وہ اپنا کام مکمل کرتا ہوا واپس دروازہ بند کرتا آیا تو حیام ذرا پیچھے ہٹی اس کی جگہ سے. جب وہ بیڈ سے دوسری جانب سے اترنے کا خیال ذہن میں لاتی ہوئی ابھی مڑی ہی تھی کہ جہانگیر نے بازو سے اس کے گرد پھر باندھ لیے. سکون سے لیٹی رہو. سرد سا لہجہ اس کو ٹھٹکا گیا. وہ بیٹھی ہوئی اس کے بازو کو اپنی گرد باندھے دیکھنے لگی. میں تھک گئی ہوں یہاں لیٹ کے, آپ کتنا سوتے ہیں؟ وہ بیزاریت سے بولی اور اپنے ہاتھ اس کے بازو پر سے ٹکا گئی. کھانا روم میں آ رہا ہے, میں تمہارا خیال کرتے کہہ رہا ہوں ابھی سیڑھیاں اترو چڑھو نہیں. اور ایسے ہی اپنا منہ تکیے میں دیے نیند سے خمار لہجے میں بولا. اور خود تو سو رہے ہیں اور میں یہاں بور ہو رہی ہوں, وہ بناتے ہوئے بولی. جب وہ روم میں آئی تھی تو تب اس کے ساتھ تھوڑی مووی دیکھی, اس کو بھی نیند آ گئی تھی اور ایسے ہی اس کی آغوش میں سکون سے سوتی رہی تھی. اور جب اب ہوش آیا تو اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. اچھا میں اٹھ رہا ہوں لیکن مجھ سے کوئی شرافت کی امید بھی نہیں رکھنا اب. وہ تکیے سے منہ نکالتا ہوا دھمکی دیتا ہوا بولا تو حیام کی سٹی گم ہوئی. وہ ذرا سیدھا ہوا تو اپنے بازو سے کمر کے گرد سے نکلتا دوسرا اس کے گرد حائل کیا اور ذرا سا اپنی طرف کرتا ہلکا سا کھینچا, جس پر وہ اس کی بے حد قریب آ گئی تھی. اس کی حرکت حیام کے چہرے پر گلال بکھیر گئی. اس دن کا ادھورا کام مکمل نہیں کرو گی؟ ایک بازو سر کے نیچے تکیے پر رکھے دوسرے اس کے بالوں کی لٹوں کو پکڑتے وہ خود سے قدرے جھکی حیام کے چہرے کو دلچسپی سے دیکھتا ہوا بولا. کون سا وہ انجان بنی؟ یہی جو آپ کی انگلیوں کی شرارتیں رقصہ تھی. سفر کرتی کہیں اپنی منزل پہ پہنچی تو تھی لیکن آگے کا کام ادھورا ہی تھا. اس کی مرمری ہاتھوں کو تھامتے وہ اپنے لبوں سے لگاتا ہوا وہ گمبھیر لہجے میں بولا کہ حیام اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے تھوڑی سی مٹ سی گئی. فضول کی خواہشات. وہ ناک چڑھاتی ہوئی بولی. فضول سی نہیں تمہاری. وہ مزید اس کو خود پہ جھکا گیا جس پر حیام سٹ پٹا اٹھی. عاصم. وہ گھبراتی ہوئی بولی جو اس کے ہاتھ کو پکڑتے مزید قریب کھینچے جا رہا تھا کہ فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا. جی بیگم جان. وہ مخمور سے سرگوشی کرتا ہوا بولا تو وہ ہلکی سی مزاحمت کرتی دور ہونے لگی جب وہ اپنا تھوڑا سا فاصلہ بھی مٹا گیا. وہ سیڑھیوں سے نیچے آتی ہوئی دوپٹہ خود پر اچھے سے اوڑھتی ہوئی ڈائننگ ہال میں سب کے ساتھ ہی بیٹھی. جب اماں بیگم نے جہانگیر کے بارے میں پوچھا انہیں کوئی ضروری کام تھا تو کہہ رہے تھے روم میں ہی کھانا بھجوا دو. اپنے لیے پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے وہ اس کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بتانے لگی تم بھی ساتھ رک جاتی اس کو تمہارا بھی کھانا بھجوا دیتی. انہوں نے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا نہیں ابھی میں نے جوس پیا تھا, سعیدہ دے گئی تھی اوپر اور کمرے میں
رہ رہ کر میں بور ہو رہی تھی تو سوچا نیچے آ جاؤں، سب کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سا کھانا کھا لوں، وہ مسکرا کر بتانے لگی، جس پر انہوں نے سر ہلایا۔ اچھا چلو اچھا کیا۔ اس کے بور ہونے کا سنتے وہ کہتی ہوئی خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ باقی سب بھی ہلکی پھلکی گفتگو کرتے کھانا کھا رہے تھے۔ دادا جان کھانا ختم ہوتے جہانگیر کے پاس جانے کا کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پیچھے خواتین برتن سمیٹتی ہوئی دی جان کے کمرے میں ہی جمع ہو گئی تھی کیف کی شادی کے متعلق باتیں کرنے کے لیے۔ وہ لڑکے والے تھے تو انہوں نے سوچا تھا کہ بس اسی مہینے یہ سب خیر خیریت سے ہو جائے تو سب نے اپنے رضامندی دے دی۔ اب تو خیریت سے اپنے گھر ہے وہاں جہانگیر کی تو شاپنگ پہ آنا جانے میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ اماں بیگم نے خوشی سے بولی۔ اماں بیگم آج ہی اطہر صاحب کے ساتھ گاؤں واپس آ چکی تھی کیونکہ شاید جہانگیر نے کل واپس چلے جانا تھا، تو انہوں نے اپنی نگرانی میں انہیں ایک بار پھر گھٹ کر اچھی طرح سے صفائی کروا دی تھی۔ اپنی تیاریاں شروع کر دو پھر تم سب، دی جان نے ان کو سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو وہ سب خوشی سے نہال ہو گئی کہ اب گھر میں کوئی فنکشن آنے والا ہے، ورنہ تو جب سے حیام اور جہانگیر کی شادی ہوئی تھی کوئی فنکشن نہیں آیا تھا، اور اب پھر سے گاؤں میں رونق لگنے والی تھی کیونکہ کیف کی شادی تھی۔ دی جان اماں یہاں ہیں، وہ بڑے بے دھڑک انداز میں داخل ہوتا ہوا بولا اور بے ساختہ ہی جھیپ گیا کیونکہ ساری خواتین اب اس کی آمد پر حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ سوری وہ امی، وہ جلد سے ہوتا سر کھجاتا ہوا بولا جب اماں بیگم منہ بگاڑتی ہوئی اٹھی اور اس کے سر پہ چپت رسید کی۔ یہ کوئی طریقہ ہے اندر آنے کا؟ اب وہ اس کی کلاس لگانے کے در پر تھیں، جس پر اندر موجود خواتین بھی دبی دبی سی ہنسی گونج اٹھی تھی۔ حیام بھی جہانگیر کی وجہ سے سو کے اٹھی تو اسے بھی نیند کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تبھی وہ زرگل کے کمرے میں بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ گل بھی ان کے ساتھ ہی شامل تھی۔ حیام تم نے صبح جانا ہے جہانگیر کے ساتھ؟ اب تو طبیعت نہیں خراب تمہاری؟ زرگل نے باتوں باتوں میں پوچھا تو حیام مسکرا دی، نہیں اب ٹھیک ہوں شکر ہے۔ ہاں اب اس نے ایسے ہی ٹھیک ہونا تھا جہانگیر کے واپس آنے پر۔ گل نے حیام کو آڑے ہاتھوں لیا، وہ جھیپ سی گئی۔ ویسے حیام جہانگیر سے زیادہ دیر کی دوری برداشت نہیں ہوتی کیا تم؟ کیونکہ ہم سے تو تم مہینے سے بھی زیادہ عرصے بعد ملی تھی۔ اب گل کے موقع ملا تھا حیام کو چھیڑنے کا تو وہ پورا مزہ لے رہی تھی۔ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے دی، وہ چاہ کر بھی اپنے چہرے پر بکھرتا گلال چھپا نہ پائی۔ بے ساختہ اس کے رخسار تپ اٹھے تھے۔ تو پھر ایسا کیوں؟ وہ دونوں دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی اس کے جواب کی طلبگار تھیں۔ حیام کچھ نہ سوچتے ہوئے باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھنے لگی جو اشتیاق سے اپنی نظریں اسی پر ٹکائے ہوئے تھے۔ ایسا کیوں دیکھ رہی ہیں آپ دونوں؟ وہ حیا آمیز لہجے میں جھنجھلا کر بولتی ان دونوں کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، کبھی خان نے محبت کا اعتراف کیا؟ وہ اب بھی اس کی جان نہ چھوڑنے پر آمادہ تھی، تبھی پھر سے اس سے سوال کرنے لگی۔ ہاں کیا ہے، ایک دو بار، وہ ہلکا سا بولی تھی جبکہ اپنی مسکراہٹ کو وہ روک نہ پائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سن کر آ رہی تھی، وہ من ہی میں بڑبڑائی۔ اور تم نے؟ زرگل آنکھیں پٹ پٹاتے معصومیت سے اگلا سوال پوچھنے لگی۔ میں نے نہیں، وہ خود کا سوچتی ہوئی جھٹ سے نفی میں سر ہلا گئی، جس پر دونوں کو اچنبھا ہوا۔ کیوں؟ ان دونوں نے اچانک سے پوچھا کہ وہ گڑبڑا گئی، جس پر وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ ویسے اس کی ضرورت نہیں، اس کا ابھی بات پہ ذکر کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ یہ کھل اٹھتی ہے، تو سوچو جہانگیر کے کیسے علم نہیں ہوگا یہ اس سے محبت کرتی ہے؟ گل لاپرواہ انداز میں بولی تو حیام نے سکون سے سانس خارج کرتے اس بات میں سر ہلایا کہ وہ جانتے ہی ہیں، لیکن آئے دن محبت کا اظہار کیا کرو، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ زرگل نے بھرپور شرارت سے کہہ کر آنکھ دبائی تو گل کے ساتھ ساتھ حیام بھی ہنس دی۔ حیام وہی بیٹھ کر سوچنے لگی کہ واقعی اس نے کبھی جہانگیر سے اظہار نہیں کیا تھا، کبھی لفظوں میں، تو کیوں نہ آج کیا جائے؟ وہ من ہی من میں منصوبہ بناتی خود کو داد دینے لگی اور پھر ان کی چھیڑ چھاڑ میں جھیپ کر رہ گئی۔ اس سے حیام کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان دونوں کے پاس کبھی اکیلے نہیں بیٹھنا، ورنہ تو وہ اس کی شرم سے پانی پانی کر دیں گی۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد جب ٹائم دیکھا تو رات کے 1 بجنے والا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ اتنی دیر بیٹھی رہی، اوان تو پہلے کا ہی سو چکا تھا، تو گل اور حیام نے بھی زرگل کی نیند کا خیال کرتے ہوئے اب جانا چاہیے، دھیان سے جانا۔ رات کا اندھیرا دیکھتے گل ہدایت کرتی ہوئی وہیں سیڑھیوں کے پاس رک گئی۔ رات ہونے کی وجہ سے دور دراز جانور بھی سو چکے تھے، رات کی خنکی بڑھ رہی تھی۔ ویسے تو یہ جاڑے کا موسم تقریباً ختم ہی ہو چکا تھا اور خزاں کی آمد تھی۔ وہ جب اوپر جا چکی تو گل بھی آہستہ سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حیام نے دروازہ کھولا تو نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جہانگیر بیڈ سے ٹیک لگائے گود میں لیپ ٹاپ رکھے ایک ہاتھ میں ٹائپنگ اور دوسرے ہاتھ سے سگریٹ سلگانے میں مصروف تھا۔ کب سے پی رہے ہیں؟ وہ کمرے میں دھوئیں کے مرغولے دیکھتی ناک بو چڑھاتی بولی اور ہاتھ سے ہوا کے پردے کرتے ہوئے کھڑکی کھول دی۔ کافی سال ہو گئے ہیں، وہ لاپرواہی سے بولا تو حیام گھور کر رہ گئی۔ یار ہوا آ رہی ہے، بند کرو دو کھڑکی۔ وہ ٹھنڈی ہوا کو خود پر محسوس کرتا ہوا بولا تو حیام بند کرتی ہوئی اپنی جگہ آئی، اور جو میری سانس رک رہی تھی وہ دھوئیں کی وجہ سے ہونے والی بو کی وجہ سے بولی، جس پر جہانگیر نے اپنا سگریٹ تو بجھا دیا، اب اس کے سوال پر گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ آؤ ہموار کر دوں ان کو، وہ مسکراہٹ دباتا ہوا معنی خیزی سے بولا تو حیام نظر انداز کرتی ہوئی آرام سے اپنے پاؤں کے ناخن کو کھروچنے لگی۔ حیام الفاظ وہ کچھ دیر ایسے ہی خاموشی سے اس کا کام کرتا دیکھتی رہی، جب جہانگیر کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ عاصم، اس کے کہنے
کی دیر ہوتی تھی کہ بولی تھی کہ جہانگیر کے لبوں پہ مسکراہٹ نے چھوا۔ جی، وہ اسی انداز میں جواب دیے بولا تو خیام مسکرا دیا اور پھر ذرا کھسکتی ہوئی اس کے قریب آ بیٹھی، جس پر جہانگیر نے اپنا ایک بازو اوپر کو اٹھایا تو خیام دبی دبی مسکان کے ساتھ اس کے کندھے پر سر رکھ کے اس کے پاس ہو لی۔ اب کہو، اس نے جیسے اجازت دی ہو، آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی؟ وہ بالکل عام سے لہجے میں سوال کرنے لگی جیسے وہ جانتی ہی نہ ہو۔ اس کے سوال اس کے دائیں آئیبرو اچکاتے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کس تھے وہ؟ بغیر اس کے ہاتھ میں اپنی مخروطی انگلیاں پھیرتے ہوئی مسکراہٹ دباتی بظاہر لاپرواہ انداز میں بولی، میری محبت میرے پہلو میں، میری دسترس میں، میری محرم بن کر بیٹھی ہے۔ وہ اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتا ہوا دلکشی سے بولا تو خیام کے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ در آئی۔ میری بھی، وہ بھی اپنی طرف سے اظہار کرتی ہوئی جھٹ سے آنکھیں بند کر گئی جیسے جہانگیر نے کچھ کہنا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے لب وا کرتا جب موبائل نے بجنا شروع کر دیا۔ اس وقت کیف کی کال نے اسے حیرت میں ڈالا تھا۔ خیام بھی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی جو کال اوکے کرتے کان سے لگا چکا تھا۔ ہاں کیف، خیریت؟ عاصم پل میں سنجیدہ ہوا تو دوسری طرف سے کیف کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی، یار یہ لڑکی میرا فون کیوں نہیں ریسیو کری، الٹا بلاک کر دیا مجھے۔ وہ شدید کوف میں مبتلا اس کو بتا رہا تھا۔ جہانگیر نے چھمبے سے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا۔ کون سی لڑکی؟ اس نے پوچھا۔ آف کورس یار، میری منگیتر، سوچا بات کر لوں، اس سے ابھی ایک بات بھی نہیں ہوئی تھی کہ فون کاٹ کر بلاک کر دیا۔ وہ بے بسی سے بولا تو اس وقت کال بات کرنے کی ضرورت کیا تھی تمہیں؟ جہانگیر نے الٹا سوال کیا تو وہ چونکا۔ یار ویسے ہی دل نے سوچا کہ تھوڑی رضامندی جان لوں، اسے واقعی ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا تھا تبھی اس کو کال کر بیٹھا۔ تنگ کرنے کا ارادہ تو بالکل بھی نہیں تھا اس کا۔ کوئی حال نہیں کیا، یہ کوئی وقت ہے پوچھنے کا، رضامندی جاننے کا؟ جہانگیر نے الٹا اپنا سرد لہجے میں کہا تو وہ نادم سا ہوتا سر کھجائے گا۔ اچھا چلو آرام کرو، صبح معلوم کروں گا رضامندی اپنی نادانی پر۔ وہ ہنس کر کہتا کال کاٹ گیا، جس پر جہانگیر بھی مسکرا دیا۔ کس کی رضامندی؟ خیام نے چہرہ اس کی طرف کرتے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہاری؟ وہ پل میں اپنا لہجہ بدل گیا، خیام نے محسوس نہ کیا۔ میری؟ کیوں؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی جب جہانگیر نے آہستہ سے اس کے رخسار پر لب رکھے۔ کچھ نہیں، سو جا، صبح واپس بھی جانا ہے، وہ ہنستا ہوا بولا تو خیام کندھے اچکا کر واپس اس کے ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ پھیرنے لگی۔ رات کی اس تاریک سناٹے میں ابھی ہر سو عجیب ہی ماحول ہو رہا تھا۔ گہری کالی رات ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیے خاموش ویران سی تھی۔ جیل کے اس چار دیواری میں رہتے اسے مہینہ ہونے والا تھا۔ دیواروں پر الگ الگ قسم سے نقش و نگار بنائے ہوئے تھے جیسے اپنی وقت گزاری ہو رہی ہو۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا کافی دیر سے اسی لمحے کا انتظار میں تھا۔ رات 8 بجے ہی یہاں موجود کانسٹیبل کی ڈیوٹی بدل چکی تھی جو کافی دیر سے یہاں سے وہاں چکر لگاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ 12 بجے کے وہ بھی تھک کر سستانے نکل جاتا تھا۔ اکثر وہ چائے وغیرہ پی کر خود کو سونے سے روکنے کے لیے زبردستی جاگتا، یا اکثر وہ 12 تک ہی چائے پینے کے بعد بھی سو چکا ہوتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کانسٹیبل کافی دیر سے چکر نہیں لگا رہا تو یقیناً وہ گھوڑے بیچ کر سو رہا ہوگا۔ باقی یہاں کے چوکیدار کو بھی وہ جان گیا تھا، تبھی وہ ان سب کے روٹین کا اس کو معلوم تھا۔ پچھلے دنوں اس کو ایک آدمی ملنے آیا تھا، لیکن وہ بس 2 دن ملنے آیا تھا، انہوں نے 2 دنوں میں اپنا لایا عمل تیار کر لیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی قمیص کی آستین جو فولڈ ہوئی تھی اس کو کھولا تو ایک چابی اس کے ہاتھ لگی، جو جانتا تھا کہ اگر ہڑبڑی مچائی تو زور پیدا ہوگا، لہٰذا اس نے یہ کام بہت تحمل سے کرنا تھا۔ وہ تاریک رات واقعی اپنے اندر رازوں کو سمیٹ کر رکھی تھی، کسی کے اچھے راز تو کسی کے برے، لیکن اس دیکھنے والے کی نظر سے کچھ بھی اوجھل تو نہ تھا تو بندہ اتنا غافل ہو جاتا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ باہر کی جانب نکالتے کونے سے لگے تالے میں دوسرے ہاتھ میں تھاما، اس پہ چابی کو آہستہ سے لگانے لگا۔ یہ چابی اسے کانسٹیبل سے ہی چرائی تھی۔ ابھی وہ جس جیل میں بند تھا وہ وہاں اکیلا ہی تھا۔ اس نے اپنا رویہ کافی برا رکھا ہوا تھا یہاں، جس کی وجہ سے وہ الگ تھا۔ وہ دوپہر میں اکثر لیٹ جایا کرتا تھا، کرنے کو تو کچھ تھا ہی نہیں، تو یوں ہی گدڑ بنے وہاں ٹانگ پر ٹانگ جمائے آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا رہتا یا کبھی سستا لیتا۔ آہستہ آہستہ اس نے نوٹ کیا کہ کانسٹیبل اس وقت وہاں موجود کرسی پہ بیٹھا جایا کرتا تھا۔ اس کو لیٹا دیکھ کر کرسی بالکل اس کے دروازے کے پاس ہوتی تھی، جس پر وہ تو نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کی پینٹ پر بلیک ہولڈر کے ساتھ چابیوں کا گچھا ضرور نظر آتا تھا۔ 1-2 بار اس نے دیکھا بھی تھا کہ کس چابی سے یہ دروازہ کھلتا تھا، تو بس اسی وقت اس کے شیطانی ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا اور روز روز کوشش کرتا کہ کیسے بھی کر کے وہ چابی کے گچھے سے مخصوص چابی نکالے۔ اس کی خوش قسمتی کہ انہی دنوں سے قریبی دوست اس سے ملنے چلا آیا اور اس پر فرحات کو یقین تھا کہ تبھی اپنے بھاگنے کا پروگرام اسے گوش گزار کرنے لگا، جس پر اس نے بھرپور مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ 2 دن پہلے وہ چابی نکالنے میں کامیاب ہوا تھا، اسی دن اس کے دوست بھی اس سے ملنے آ گیا۔ یہاں سے بھاگنے کا پروگرام طے کرتے ہوئے اس کا دوست چلا گیا تھا، وہ آج کے دن کا انتظار کرنے لگا اور وہ دن بھی آ گیا جب اسے یہاں سے بھاگنا تھا۔ چابی کے لگتے ہی اس نے آہستہ سے گھمانا شروع کیا۔ جب ہلکی سی چرر کی آواز پیدا ہوئی تو اپنے ہاتھ روکے، وہ کچھ لمحے ساکت ہوا۔ ابھی یہاں بس ایک ہی سپاہی موجود تھا جس نے کوئی حرکت نہ کی، یعنی کہ وہ آج پکی نیند میں تھا۔ زمین پر بچھا گدا اس نے کھاتے پہلے ہی ہلکا سا کتر رکھا تھا، اس کو دروازے کے نیچے کونے میں رکھتے اپنے پاؤں سے دھکیلنا شروع کیا، جو بنا آواز پیدا کیے کھلتا چلا گیا۔ دروازے کو ایسے ہی کھلا چھوڑے اس نے کانسٹیبل پر
اس نے کانسٹیبل پر غصے بھری نظر ڈالی اور سامنے موجود راہداری سے ہوتا ہوا مین گیٹ کے پاس پہنچا جو باہر سے کنڈی لگے ہوئے تھے۔ اس نے ہلکے سے اپنے دوست کو اشارہ کیا جو پہلے سے ہی موجود تھا۔ فوراً الرٹ ہوا اور باہر سے لگی کنڈی کو کھولنے لگا۔ اس وقت تھانے میں جو بھی چائے پیتا تھا وہ یہی پاس سے ہی منگواتا تھا اور اس کے دوست نے موقع دیکھتے ہی اس کو پیسے دے کر کہ اس کے اندر نیند کی گولیاں ڈلوا دی تھیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے فرار کا۔ وہ وہاں سے فرار ہو چکا بنا کسی کو پتہ لگے، لیکن کب تک؟ آخر اس نے اپنے انجام تک تو پہنچنا ہی تھا۔ اپنے دوست کے ساتھ وہی خوشی سے قہقہے لگاتا ہوا روانہ ہوا اور واپس پولیس والوں کو دھوکہ دیتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا تھا، لیکن کب تک؟ یا اللہ خیر! وہ ایک دم ہڑبڑا کر اپنی آنکھ کھول اٹھی۔ اسے لگا جیسے ابھی زلزلہ آیا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھتے وہ اپنی سائڈ پر دیکھنے لگی جہاں دعا کن آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اٹھ گئی ماما آپ کی؟ عماد آنکھیں دکھاتا ہوا بولا تو دعا کھسک کر اپنے بابا کے قریب بولی۔ وہ ابھی بیڈ پر اچھل رہی تھی آہستہ سے، پھر اچانک ہی دھڑام سے کودی جس پر گل ارادہ کی آنکھ کھل گئی۔ یہ ابھی کیا ہوا تھا؟ اسے سمجھ ابھی بھی نہیں آئی تھی کہ کیا ہوا تھا، تبھی ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، آپ آرام کریں۔ وہ بات ٹالتا ہوا بولا۔ نہیں اب اٹھنا چاہیے، ٹائم ہو گیا اٹھنے کا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، بال سمیٹتے ہوئے ایک طرف کندھے پر کرتی ہوئی اپنے پاؤں نیچے کیے بیٹھی تھی کہ چاند سی چمکتی اس کے پیچھے سے گردن نمایاں نظر آ رہی تھی۔ جاؤ جلدی سے اپنا یونیفارم چینج کر آؤ، پھر مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ عماد دعا کو زرگل کے پاس بھیجتا ہوا بولا تو وہ جلدی سے ہاں میں سر ہلاتی اپنی خالہ کے پاس بھاگی۔ گل تکیے کے قریب پڑا اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی۔ جب عماد نے فوری نظر اس پر پڑی، دوپٹے کو ایک طرف سے پکڑتا وہ ساتھ میں لپیٹتا وہ مزے سے نیم دراز ہوا اس کی جانب رخ کر گیا۔ ہلکے گلابی رنگ میں اس کی سنہری بالیں اور دمکتی اس کی شفاف گردن عماد کی نیت خراب کر گئی تھی۔ پاؤں میں سلیپرز پہنتے وہ بے دہانی میں اٹھنے لگی، ساتھ ہی دوپٹہ کندھوں پر رکھا، لیکن اٹھتے ہی کھچاؤ محسوس ہوا۔ اس نے ناسمجھی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عماد صاحب شوق نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ چھوڑیں، گل نارملی بولی کہ شاید ایسے ہی پکڑا ہو۔ عماد دوپٹہ چھوڑیں، میں نے ناشتہ بھی تیار کرنا ہے۔ دعا کا وہ بھویں سکڑتے ہوئے اس کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز میں نیند کا خمار واضح محسوس کر سکتا تھا، رات کو لیٹ جو سونا ہوا تھا اس کا۔ چھوڑیں، وہ گھور کے اب کی بار بولی۔ نہ چھوڑوں تو؟ وہ مسکراتا ہوا اس کا دوپٹہ چہرے کے قریب لیتے جاتا ہوا بولا۔ آپ کی بیٹی اسکول سے لیٹ ہو جائے گی، وہ مزے سے بولی اور مڑتی ہوئی ذرا سا جھکی کہ اپنا دوپٹہ کھینچ سکے کہ اس کے سنگ تراش کندن بدن کا وجود اشر سامانیہ پیش کرنے لگا، جس سے عماد کی نظریں پل میں خمار آلود ہوئی۔ وہ چلی گئی ہے تیار ہونے، آپ ذرا اپنے شوہر کی طرف توجہ دیں، اس کی تیاری میں مدد کروا دیں۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ موجود تھا۔ اس تو ذرا سا گل کے کان کے قریب جھکتا ہوا بولا، جس پر وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ آپ کا مطلب اچھے سے سمجھ گئی ہوں میں، اب ذرا میرا یہ دوپٹہ چھوڑ دیں، کام ہے مجھے۔ وہ نظریں چراتی اس سے حیا آمیز لہجے میں بولی تو عماد نے ہنستے اس کا دوپٹہ چھوڑ دیا۔ گل فریش ہو کے باہر آئی اور بالوں کو کیچڑ لگانے لگی۔ جب دیکھا کہ عماد ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھا اس کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ دعا کی پھیلی چیزوں کو سمیٹتے ہوئے بولی تو عماد نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے، جس پر گل نے مشکوک ہوتے آنکھیں سکڑی، پھر مسکراتی ہوئی اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھامتی ہوئی اس کے قریب بیٹھی۔ جبکہ عماد مزید اس کے قریب ہوا، اپنا کندھا اس کے گرد پھیلاتے اس نے خود سے لگایا تھا۔ کیوں ہے اتنی پیاری؟ میں جب دیکھتا ہوں آپ کو میری نیت خراب کر دیتی ہیں۔ اب جب وہ پاس بیٹھی تو اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ کو خود سے ہاتھ میں الجھا دیا۔ اس کی بات پر گل کی آنکھیں حیرت سے پھیل اٹھی، جس پر وہ ہلکی سی مزاحمت کرنے لگی۔ میں نیت خراب کرتی ہوں آپ کی؟ اور یوں نہ کیا کریں یار۔ وہ جیسے اپنے پلوں میں ڈسٹرب ہوا تھا تبھی بولا، جبکہ اس کے ہونٹ اس کے کان کے نیچے گردن کو چھو رہے تھے۔ عماد دروازہ کھلا ہے، اپنی دھنکی کی مانند چلتی سانسوں میں وہ بے ربط بولی۔ ابھی عماد مزید پیش قدمی کرتا جب اچانک سے کوئی دروازے پہ دستک دینے لگا۔ گل اس سے ذرا پیچھے ہوئی، اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی، جبکہ ہاتھ ابھی بھی عماد کی گرفت میں تھا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھولا تو سامنے کیف کو کھڑا پایا۔ ڈیرے پر ضروری کام ہے، آجاؤ چلتے ہیں ساتھی، وہ بولتا ہوا وہاں سے موبائل فون کے کان سے لگاتے چل پڑا۔ جب عماد دروازے کو بند کرتا ہوا گل کی طرف آیا، اب دروازہ بند کر آیا ہوں میں، وہ اس کو تنگ کرنے کے لیے مزید شرارت سے کہتا ہوا اس کی اور جھکا کہ گل نظر جھکاتی ہوئی ہنس دی۔ پیچھے ہٹیں، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو پیچھے دھکیلتے ہوئے نروٹھے انداز میں بولی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ اپنے کپڑے بدلتا بات میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہوتا کیف کے ساتھ ڈیرے پر جانے کو تیار تھا۔ گل ٹیبل پر ان دونوں کا ناشتہ لگوا چکی تھی، ساتھ ہی دعا کو بھی کھلا رہی تھی۔ اتنے میں زرگل بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیف تم نے رات کو کسی کو کال کی تھی کیا؟ زرگل نے یوں ہی اس کو دیکھتے پوچھا جو پراٹھے کا نوالا توڑ رہا تھا۔ رات کو سنتے کیف کو ایک پل کو رمشا کی حرکت یاد آئی، کیسے اس نے ظالم بنتے اس کو بلاک کر دیا تھا۔ نہیں تو کیوں؟ وہ مسرور سا بولا، کیونکہ رات کو بس رمشا کو کال کرنے کے بعد اس نے جہانگیر کو ہی کال کی تھی۔ مجھے رمشا کا میسج آیا ہوا کہ تم اسے رات کو کال کر رہے تھے، شاید ضروری بات تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ سگنل ایشو تھا، ورنہ وہ کال کر کے پوچھ لیتی۔ زرگل نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے معصومیت سے کہا تو دعا کو ناشتہ کرواتی۔ گل کے ساتھ بیٹھے عماد نے بھی چونک کر دیکھا۔ کیف دل ہی دل میں
اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے رمشا کو کال کی تھی. ہاں میں تب جہانگیر کو کال کر رہا تھا, ہو سکتا ہے اس کو لگ گئی ہو غلطی سے. تھوڑی میں حیرانی سے ایکٹنگ کرنے کی بعد اس نے یاد آنے پر بتایا اتنی رات کو کیوں کال کرنی تھی جہانگیر کو. وہ مسکراہٹ دباتی ہوئی پوچھنے لگی تمہیں مسئلہ پرسنل ایشوز ہیں ہمارے. وہ دانت پیستے ہوئے بولا جب حیام کے ساتھ جہانگیر بھی وہاں آتے ہوئے دکھائی دیا. کون سے ایشوز؟ جہانگیر نے اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھتا ہوا پوچھنے لگا جبکہ خیام کچن میں ملازمہ کو اپنا ناشتہ لانے کا کہنے لگی. پتہ نہیں یہی کہہ رہا ہے کہ تم دونوں کے پرسنل ایشوز. زرگل گندھے اچکاتی ہوئی بولی جس پر جہانگیر نے سنجیدہ سی نظر کیف پر ڈالی. جہانگیر نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ کیف اس کو ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ مار کر خاموش کروا چکا تھا. تم دونوں چلنے کے لیے تیار ہو؟ اما بیگم حیام کے ساتھ ہی آتی ہوئی پوچھنے لگی. جی یہ کیا کہہ رہے تھے کہ کلاسز مس ہو رہی ہیں تو ابھی ناشتے کے بعد ہی نکلنا ہے. حیام جہانگیر کے ساتھ کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی تو اور ہاتھ میں تھاما ہوا دودھ کا گلاس پینے لگی جو کچن میں تائی جان نے دیا تھا. تمہاری کلاسز؟ سوال زرگل کی جانب سے آیا. ارے اس کی خیر ہے, جہانگیر خان ہے نا کلاسز دینے کے لیے اس کو. جہانگیر کی بات کر رہی ہے, گل سنجیدگی سے بولی, لیکن اس کی بات کا مطلب وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی تبھی اس کو گھورنے لگی. اب تو آہستہ آہستہ گرمی بھی جھلک دکھانا شروع کر دی. صحن میں لگے پودے خشک ہوتے اب نئے پتوں کو خوش آمدید کہنے والے تھے. پورا صحن دھوپ سے روشن جگمگا رہا تھا. جہانگیر بھی کیف اور اماد کے ساتھ نکل چکا تھا تو اب حیام اس کے انتظار کرتی دی جان کے پاس بیٹھی نصیحتیں سن رہی تھی. طبیعت کو کچھ بھی ہو فوراً ادھر کال کرنی ہے. حقے میں نظریں ہٹاتے انہوں نے کوئی 10ویں بار یہ بات کہی تھی کہ اب کی بار. حیام ہنس کے اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی. دی جان فکر کیوں کرتی ہیں, عاصم ہے نا پاس. وہ مسکراتی ہوئی ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے بولی. پاگل نام سے نہ بلایا کر اس کو. انہوں نے آنکھیں دکھاتے کہا. نہیں دی جان بہت کم بلاتی ہوں میں تو ان کو. وہ فوراً اپنی صفائی دیتی ہوئی بولی. اب میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو بلایا بھی نہ کر. دی جان اس کی صفائی پر ہنس کر بولی. اماد کے بابا جب اماد فری ہو تو اس کو کہیے گا کہ میں گھر بلا رہی ہوں دفتن. وہاں آتی تائی عامر رفاقت صاحب کو پیچھے سے پکارتی ہوئی بولی تو وہ جی کہہ کر چلے گئے. ایسے بلاتے ہیں؟ دی جان سمجھانے والے انداز میں بولی. میں کیسے ابھی ان کو یہ کہہ کر بلاؤں؟ وہ تھوڑا خفگی سے بولی تو دی جان نے اس کے سر پر پیار سے ہلکی سی چپت لگائی. پگلی لو آ گیا تمہارا عاصم. جہانگیر کو صحن میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ بولی. تیار ہو؟ آنکھوں میں گلاسز اتارتا ہوا بولا تو حیام اٹھ کھڑی ہوئی. جی چلیں دی جان اجازت دیں ہمیں لیٹ ہو رہے ہیں. ان کے سامنے جھکتے وہ پیار لینے لگا. خیر سے جانا اور پہنچتے ہی اطلاع دینا, اس کا بہت سا خیال رکھنا. ٹھیک ہے اس کو پیار دیتی ہے ساتھ ہی حیام کے سر پر پیار کرتی ہے. انہوں نے نرمی سے بولی تو اس نے سر خم کر دیا. سب سے ملتے وہ اپنے راستے پر گامزن ہوا. آدھا راستہ بھی نہ گزرا تھا کہ خیام گاڑی میں خاموشی محسوس کرتے سو گئی. مجھ سے زیادہ سونے لگی ہے. جہانگیر اپنے ساتھ بیٹھی اپنی زوجہ کو دیکھتا گویا ہوا اور آرام سے اس کے سر اپنے کندھے پر رکھ کر جو ڈھلک رہا تھا بار بار خود موبائل نکالتے اس میں مصروف ہو گیا اور ڈرائیور اپنا کام جاری رکھتے ان کو منزل تک لے جا رہا تھا. کچھ گھر پہنچتے ہی جہانگیر حیام کو اپنے کمرہ دکھاتا ہوا یونیورسٹی کے لیے نکل گیا کیونکہ وہ لیٹ ہو رہا تھا اور یہاں سے یونیورسٹی زیادہ دور بھی نہیں تھی. گرے ہلکے براؤن کلر کے امتزاج کا یہ روم ڈیکور تھا کہ حیام کو اچھا نہیں بہت اچھا لگا تھا. اپارٹمنٹ میں بھی یہی کلر تھا تقریباً, لیکن اس کی مناسبت سے یہ روم زیادہ بڑا تھا. کمرے کے وسط میں کنگ سائز بیڈ جس کے سائڈ ٹیبل موجود تھی اور خوبصورت سلکی کرٹنز موجود تھے. لائٹ براؤن دبیس قالین سامنے سے LED موجود تھی. دائیں جانب صوفہ سیٹ موجود تھا جس کی سائڈ پر خوبصورت سا شو پیس موجود تھا. روم کی دائیں جانب اٹیچ باتھ روم موجود تھا جس کے بالکل ساتھ ہی ڈریسنگ روم کا دروازہ موجود تھا. اس کا دروازہ کھول کر دیکھا تو کھل اٹھی کشادہ وارڈروب جس کے پٹ شیشے کے تھے. ایک کو کھولا تو اس میں جہانگیر کے اور اس کے کپڑے ترتیب سے سیٹ تھے. وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے باہر آئی. جہانگیر اسے بتا کر گیا تھا کہ تھوڑی دیر میں کام کرنے ملازمہ آ جائے گی تو وہ خود ہی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. شام میں اس نے ملازمہ کے ساتھ مل کر ہی رات کے کھانے کی تیاری کر لی تھی. دن میں جہانگیر نے 2 بار فون کرتے اس کی خیریت ضرور دریافت کی تھی. آج وہ 2-2.5 ہفتوں بعد جا رہا تھا تو وہاں اس کے بہت سے کام پینڈنگ تھے. آفس میں بھی چکر لگا کر آتے ہوئے دیر ہو گئی تھی. جب پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ کھانے سے اسی کا انتظار کری تھی جس پر جہانگیر اچھا خاصا برہم ہوا. حیام بھی ناک منہ چڑھا کر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے شب بخیر کہہ گئی. یہ فضول کی ضد مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی. تمہاری گاڑی سے اترتے ہوئے جہانگیر سرد لہجے میں بولا تو حیام نظریں گھما گئی. میری بہت کلاسز مس تھیں عاصم. وہ بھی تنک کر بولی تو حیام سر نفی میں ہلاتا ہوا گاڑی کو لاک کرتا اس کے چلنے کو کہا. چلو اب وہ آنکھیں دکھاتا ہوا بولا اس کے ساتھ لیے چلنے لگا. صبح جہانگیر جب یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھا تو وہ تیار ہونے لگی. پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ بھی جا رہی ہے یونیورسٹی. کل اس کی کلاسز ایسے ہی مس ہو گئی تھی. اب آج کی وہ نہیں کرنا چاہ رہی. جہانگیر نے اس پر طبیعت کو دیکھتے ہوئے منع کیا تو وہ ضد کرنے لگ گئی. صبح بھی ابھی گیٹ سے انٹر ہوئی تھی. صنم بھی ابھی گیٹ سے انٹر ہوئی تھی کہ حیام کو جہانگیر کے ساتھ پارکنگ سے نکلتے دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکی. حیام وہ چیختے ہوئے اس کے قریب آئی اور گلے سے لگی. حیام بھی اس کو دیکھتے بہت خوش ہوئی اور چاہت سے ملی. جب ان دونوں کو چیخنے پر جہاں
جہانگیر نے سر نظروں سے گھورا. طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ڈپارٹمنٹ داخل ہوتے ہوئے جہانگیر نے رک کے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے پوچھا. صنم چند قدم آگے جا چکی تھی. جی میں ٹھیک ہوں, آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تھوڑا خجل ہوتی ہوئی بولی, کیونکہ اندر جاتے اسٹوڈنٹس ان کو دیکھ رہے تھے. وہ سر ہلاتا ہوا کلاسز کے اندر کی طرف بڑھا. جب حیام بھی اس کے پیچھے مسکراتے ہوئے داخل ہوئی. کلاس میں داخل ہوتے ہی پرفیومز کی خوشبو اس کی ناک کے نتروں سے ٹکرائی تو اسے عجیب سا لگا. ابھی ایک قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ وہ لڑکھڑا پڑی. اس سے پہلے کہ گرتی, جہانگیر نے فوراً سے آگے بڑھتے تھام لیا. حیام. صنم جو اپنی سیٹ پر بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی, اس کے چکرانے پر سے چیخ اٹھی, جبکہ باقی سب بھی متوجہ ہوئے ان کی جانب. یو اوکے؟ اس کا ایک ہاتھ جہانگیر کے ہاتھ میں تھا جبکہ دوسرا اس کے کندھے پر. جہانگیر نے سب کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کی کمر سے ہٹاتے ہوئے پوچھا, جس پر حیام نے محض سر ہلایا. ادھر آؤ. اس کو ساتھ لیے وہ کرسی پر بٹھانے لگا. جب صنم بر وقت اٹھ کر قریب لے آئی اور خود کو اس کے پاس نیچے بٹھنے لگی تو وہ ایک اسٹوڈنٹ نے اس کو بھی کرسی پیش کی, جس پر وہ مشکور ہوا. ناشتہ ٹھیک سے نہیں کیا تھا؟ جہانگیر نے آہستہ آواز میں سنجیدگی سے پوچھا. کیا تھا, وہ دھیمی آواز میں بولی, جبکہ لڑکیاں ابھی سیٹ سے کھڑی ہوئی انہیں ہی دیکھنے میں مگن تھی. کب؟ اب کی بار اس نے آئیبرو اچکاتے پوچھا. وہ آپ کے ساتھ؟ وہ نظریں چراتی بولی. جب جہانگیر نے اس کو زبردست گھوری سے نوازا. میرے ساتھ بس 2 نوالے لیے تھے تم نے؟ وہ حیران ہوتا بولا. جبکہ اس کے گھر میں پوچھا تو تب بتایا تھا کہ وہ ناشتہ اس کے تیار ہونے تک کر چکی تھی تو وہ مطمئن ہو گیا, لیکن اب وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ناشتہ کیا تھا جو بس 2 نوالے تھے. یہ پرفیوم کی اسمیل کی وجہ سے شاید چکر آ گئے. وہ صفائی دیتی ہوئی بولی. اس چیپ ایکسپیکٹنگ کلاس میں ایک لڑکی کی ہلکی سی سرگوشی ابھری تو حیام نے ڈرتے لہجے میں جہانگیر کے چہرے کو دیکھا جو اسے ہی گھورنے میں مصروف تھا. حیام اسے گھورنے پر نہ جانے کیوں سرخ پڑ گئی, یا شاید ایک لڑکی کی بات پر ایسا ہوا. جبکہ دوسری طرف جہانگیر خود خجل سا ہو گیا تھا کہ ایسی سچویشن میں تمہیں گھر جا کے پوچھتا ہوں میں. وہ اسے قریب سے اٹھتا دھمکاتے ہوئے بولا کہ حیام نے منہ بن گیا. صنم پلیز. صنم اس کے پاس رکنے کا کہتے ہوئے کلاس سے باہر گیا اور ڈپارٹمنٹ میں ہی ہم وقت موجود گارڈ کو آواز دیتا کینٹین سے فریش جوس اور سینڈوچز لانے کو کہا.